اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پیچھے سے تذکرہ قبلے کا چل رہا تھا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی کعبہ تھا۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں یہود بہت زیادہ تھے، تو اس وقت یہودیوں کو جو مدینہ منورہ کے اطراف میں بہت کثرت سے رہ رہے تھے، ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اور جو مسلمان تھے ان کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے کعبۃ اللہ سے قبلے کا حکم پھیر کر بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ تقریباً 17-18 مہینے مسلمانوں کا قبلہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس رہا، اور پھر بیت المقدس سے دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ تو اس پر بہت سارے چرچے ہو رہے تھے اور بہت ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ مسلمانوں کا تو کوئی قبلہ متعین ہی نہیں ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اور یہود کہتے تھے کہ دیکھو، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ تھا، پھر انہوں نے کیوں جو ہے اس کی طرف پھیر دیا؟ یعنی اس میں کچھ نہ کچھ کمی تھی، اور ہمارا ہی دین برحق تھا، اس لیے یہ ہمارے دین کی طرف آ گئے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام سے قریب ہوتے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو اور اسلام سے دور ہونے لگے، وہ اسلام میں کمیاں نکالنے لگے، اور جو کفار اور مشرکین تھے مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے عرب جو تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو ان ساری چہمہ گوئیاں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے قبلہ ہے اور اس کو اسی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، اب مسلمانوں کو اسی کی طرف جم جانا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ ان باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے کہ فلاں کیا سوچ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک کو مطمئن کریں، آپ جو ہے چہمہ گوئیاں میں پڑھنے کے بجائے یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے یہ جو زندگی دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اللہ مجھ سے میرے اعمال کے سلسلے میں سوال کرے گا، اس لیے مجھے نیکی کی طرف سبقت کرنی چاہیے، جتنا مجھے موقع مل رہا ہے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا اس کو لے آئے گا، کہ چاہے تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ تم کہیں سے بھی سفر کے لیے نکلو اور
کسی بھی زمین کے حصے پر سفر کرنے والے ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہی بات تمہارے رب کی طرف سے صحیح ہے کہ تم دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، تم اپنے چہرے کو جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے ماحول میں یہ انتشار ہوا تھا کہ ہر ایک جو ہے اسی قبلے کی طرف سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا مسلمان جو ہے ایک رخ پر نہیں رہتے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ان سب کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے تکرار کے ساتھ یہ حکم دیا کہ تم پھر فرمانے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، پھر اس کی حکمت بتا رہے ہیں کیوں بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت تام ہو جائے کہ ہم نے اہتمام کے ساتھ اس چیز کا حکم دے دیا، اب جو ہے اسی چیز پر جمنا ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قبلے کے سلسلے میں کہ اب دوبارہ جو ہے مسلمانوں کے چوتھی مرتبہ جو ہے تبدیلی کی جائے، نہیں، وہ تو ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے وقتی طور پر تبدیل کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ تو پہلے بھی بیت اللہ تھا اور اب بھی بیت اللہ ہے، پہلے بھی بیت اللہ تھا اور اب بھی بیت اللہ ہے۔ یہ تو ایک وقتی طور پر آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے کہ لوگ سمتوں کے ساتھ متعین ہو گئے یا اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، یہ آزمانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتی طور پر بیت اللہ کی طرف حکم کیا تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ ظالموں کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، اعتراض کرنے والوں کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ کچھ اعتراض کرنے والے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کریں، تو آپ ان کو دلیل دے کر مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اعتراض کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کتنی ہی دلیلیں اور حکمتیں ان کو دے دیجئے، آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ کی ذمہ داری ان کو مطمئن کرنا نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان کے سلسلے میں اپنے دل میں خوف پیدا مت کرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تمہارے اوپر نعمتوں کو مکمل کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ اور اس کے ذریعے سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے انعام فرمایا، اسی طرح ہم تم میں رسول بھیج رہے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسول، جیسا کہ ہم نے تم میں رسول کو بھیج کر انعام فرمایا، اسی طریقے سے یہ بھی انعام فرمایا کہ ایسا رسول تم میں بھیجا جو تمہارے اوپر آیتوں کی، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا میں مفسرین نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بات چیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو سکھایا جائے، یہ بھی بتایا اور پھر آگے بتایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی بھی تعلیم دی۔ دونوں حکم الگ الگ دیے۔ پہلے حکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھایا کہ تمہیں تلاوت کرنی چاہیے، تمہیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، تاکہ چاہے تم اس کو سمجھ رہے ہو یا نہ سمجھ رہے ہو،
یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک مستقل حکم ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک مستقل حکم ہے، چاہے آپ قرآن کریم کو سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن جو قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نازل کیا ہے اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ بھی مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جیسے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کریم کے معانی کو سکھائیں، ایسے ہی یہ بھی ذمہ داری تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو سکھائیں۔ الفاظ کو سکھانے میں تلاوت آ گئی کہ آپ تلاوت سکھائیے، چاہے ان کے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی بھی تعلیم دیجیے، حالانکہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے اور صحابہ عربی ہی بولا کرتے تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صحابہ کے سامنے اللہ کی مراد کو، قرآن کے مفہوم کو بیان کریں۔ قرآن کا مفہوم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں، بلکہ اس کی مراد کو وہی شخص پہنچ سکتا ہے، اس کی مراد تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کا بھی علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے۔ پھر فرما رہے ہیں آگے اور وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے تمہیں عمل پر ابھارے، جو احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیے ہیں، جو فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں، ان فرمان اور احکام کے اوپر عمل کرے تاکہ تمہاری باطنی صفائی ہو، باطنی طور پر تمہارا تزکیہ ہو۔ آگے فرمانے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کری تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ناشکری کی بنیاد پر لوگوں سے نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے، اور نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ زبان سے شکریہ ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے ان چیزوں کو دیکھیں، جن چیزوں سے اللہ نے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں۔ عقل دی ہے اللہ نے، عقل کا استعمال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، چیزوں سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں۔ تو یہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر ان نعمتوں کو باقی بھی رکھے گا اور ان نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا۔